الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسول۔ محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہی کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور باغات جن کے تابع نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ متعلقہ جو اس سے گزشتہ آیات ہیں ان میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا، پھر جیسے طرز حیات ارشاد فرمائی گئی، جو اعمال صالح ارشاد فرمائے گئے، ان کے مطابق جو زندگی بسر کرتا ہے تو وہ راستہ ہے جو تقویٰ کا ہے، اور تقویٰ کے راستے میں احسان کی منازل ہیں۔ کون کتنا متقی یا کس درجے کے درجہ احسان پر ہے، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ ایک شے مخلوق اخلاص سے سمجھ لے کہ وہ مخلوق ہے تو اس کے مسائل جو ہیں ان میں آسانی پیدا ہو جاتی۔ ہم جب اپنی ذات، اپنی انا، اپنے تکبر میں پھنستے ہیں تو پھر ہم وہ کچھ سوچتے اور وہ کچھ کہتے ہیں جو نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہماری حیثیت ہے، اور نہ اس کے مواخذے کے ہم قابل ہیں۔ اس لیے دارالعمل ہے یہ جہان فانی، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل ہے تو اس کا نتیجہ نہ ہو۔ آپ اس کے نتائج پر بات کر سکتے ہیں، کیسا ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، کم ہے، زائد ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل ہو اور اس کا نتیجہ مرتب نہ ہو۔ تو جب سفر ہے تو منزل ہوگی، پھر جیسا سفر ہے، جس رخ کا سفر ہے ویسی منزل ہوگی۔ یہ تو اصولی ایک بات ہے جسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن سے پروردگار عالم پیار فرماتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اوصاف قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں جو انسان کو مقصد حیات نہ صرف اس سے آشنا کرتے ہیں بلکہ مقصد حیات اور اس کی تکمیل میں اسے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی۔ دنیا کی زندگی میں فتح اور شکست، کامیابی اور ناکامی، یہ بہت سننے، دیکھنے اور اس میں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب بندہ دنیا ہی ہو کر رہ جاتا ہے تو پھر بات سوچتا بھی بڑی محدود ہے، اور جب بندہ اخروی حیات کا ایمان اور اس کی پختگی اور یقین نصیب ہوتا ہے تو پھر بندہ محدود نہ دیکھتا ہے نہ محدود سوچتا ہے، وہ وسیع دیکھتا ہے اور وسیع سوچتا ہے۔ چونکہ نتائج جو یہاں مرتب ہو رہے ہیں وہ نتائج حتمی نہیں ہیں۔ کیا جانے کسی کا امتحان ہو، کیا جانے کسی کے لیے مصیبت ہو، کیا جانے کسی کی ترقی درجات کے سبب ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہیں کل جان لینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کی جو کامیابی، یعنی جسے سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جس کی اولاد قبیلہ خیش قبیلہ ہو، تو وہ بڑا خوش قسمت ہے اور اس کے پاس ہر شے، ہر نعمت ہے۔ اسی طرح جب دنیا یا اقوام عالم میں ان حصوں پر آپ بحث کریں گے اور تاریخ کے اوراق میں جھانک کر دیکھیں گے تو بڑے بڑے نام ملتے ہیں جن کی تصدیق قرآن فرماتا ہے، حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی، لیکن انہیں کامیاب قرار نہیں دیا گیا۔ اسی لیے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک یہ جو خلق دنیا ہے اس کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو بے ایمان کو ایک چلو پانی کا نم نصیب ہوتا۔ تو یہ امتحان ہے، اس میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ یہ جو مزاج ہے انسان کا، اس کی خواہشات ہیں، اس کی چاہتے ہیں، پروردگار عالم نے جس نے پیدا فرمایا ہے وہ واقف ہے، اور جس طرح وہ واقف ہے، جس طرح وہ جانتا ہے، ہم جو امتحان میں ہیں وہ ادراک ہمارا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو کلی طور پر جانتا ہے، ہر شے اس کے حضور ہمہ وقت حاضر ہے۔ تو جب ہم اپنی پسند پر چلتے ہیں تو پھر وہ خطا جسے دنیا کی زندگی میں امتحان ہے اور جس طرف کا نہ جانا ہے، جس کا اجتناب جو ہے وہ کامیابی ہے، وہ ہم سے سرزد ہوتی ہے۔ جب اوصاف جو قرآن نے بیان فرمایا یہ نصیب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے نتائج ارشاد فرمایا۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یہ جو اعمال کا نتیجہ جنت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ بھی اس کا کرم اور اس کی رحمت اور اس کی عطا ہے۔ وہ فرما دے کہ یہ عمل کرنا ہے تو کوئی جواز بنتا نہیں کہ مخلوق اس عمل کو اختیار نہ کرے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلام اور آقا کی مثال، آج کل تو غلامی کم ہے دنیا میں، اس کا انداز اور ہو گیا ہے۔ کہتے آزادی ہیں لیکن قوموں کی قومیں غلام ہیں، لیکن یہ انداز زندگی ذرا مختلف ہے۔ تو جب آپ قدیم وقت میں آقا اور غلام کی مثال دیکھتے ہیں تو آقا کا حکم جو ہے اسے بجا لانا اس غلام کے لیے لازم تھا۔ اس سے یہ نہیں تھا کہ اس حکم کو بجا لانے پر اس کا آقا اس کا مشکور ہے یا اس کے لیے کوئی انعام ہے۔ اتنا کافی ہے کہ آقا اس کو ساتھ رکھ رہا ہے، اس کی حیات ہے یا اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ نہ جواز تھا، نہ کوئی معاشرے میں یہ مانا جاتا تھا، اور لوگ جانے دیتے تھے احکامات پر۔ اللہ رب العالمین مالک اور خالق ہے۔ آقا اور غلام دونوں مخلوق ہیں، دونوں محتاج ہیں، دونوں فانی جہان میں ہیں، دونوں وقت مقررہ کے لیے۔ اب رشتہ جب مالک کی طرف آتا ہے تو پھر یہ جو افزانے ہیں ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، مالک ہے، اس نے پیدا فرمایا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہونا عطا فرمایا۔ اس کا افزانہ مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے ساری زندگی؟ پھر جتنے اعمال اللہ کریم نے حکم دیا ہے، آپ ایمان کی بنیادوں پر ایک ایک حصے پر گفتگو کر لیں۔ وہ جو غلامی کے توق ہیں نا دنیا میں، وہ اتار کر اللہ رب العالمین کا نام نصیب ہوتا ہے۔ یعنی ایمان آزادی کا نام ہے۔ حقیقی آزادی جو ہے وہ صاحب ایمان کی ہے کہ وہ مالک کا بندہ ہونا اسے نصیب ہوتا ہے، اور یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا شرف ہے، یہ اس پر اللہ کا احسان۔ اور جو انکار کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں فرمایا، جو انکار کرتا ہے اس کی گردن میں اقسام ہیں توق غلامی کے، ایک توق نہیں ہوتا، قسم قسم کے توق اس کی گردن میں غلامی کے ہیں، پھر وہ پہنتا ہے۔ اور جب یہ حصے نصیب ہوں حقائق کے تو پھر افزانہ نہیں۔ تو اس لیے جب ہم عبادات نصیب ہوں، آپ فرائض ادا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اجر اور ثواب یقیناً ہے، مالک فرما رہا ہے، وہ 10 گنا بھی فرماتا ہے، 70 گنا بھی ہے، 700 زائد بھی فرمایا گیا حدیث شریف۔ قرآن فرماتے ہیں عمل صالح کا اجر زائد ہے اور عمل بد کی گرفت اتنی ہے جتنا وہ غلطی ہے۔ تو مالک ہے، اس کا کرم اور احسان۔ لیکن اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور یہ ادراک رکھنا کہ کر کیا رہا ہوں اور بنیاد یعنی نیت کیا ہے، یہ وہ حصہ ہے جو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور نہیں سمجھنا چاہتا تو یہ اندھا پن اپنی ضد اور عناد سے ہے۔
اور جو بندہ غلطیاں اور خطا کرتا ہے تو یہ اندھا پن بڑھتا ہے، اپنی غلطی کو جواز دیتا ہے، اپنے غلط کردار کے لیے وہ جواز تلاش کرتا ہے، بولتا ہے کہ جی یہ میں نے اس لیے کیا۔ اور اس سے بھی آگے جب بندہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر وہ غلطیوں پر اتراتا ہے، کمال بیان کرتا ہے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس میں سوائے اس کی جو انا ہے، اس کی تسکین کے اور کوئی حاصل نہیں، باقی تو سارا نقصان ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے اثرات میں صرف وہ نتائج جو اجر اور ثواب کے وہ مرتب نہیں ہوتے۔ جہان فانی ہے، عملی حیات ہے، تو نتائج میں عملی حصوں میں اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے غلطی پر جو چلتا ہے اسے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ فساد فی الارض کا سبب، کسی ایک شے کا ہلانا پھر وہ ایک تسلسل ہے ہر شے کے ہلنے کا، کیونکہ ہر شے اپنے مقام پر ہوگی تو پھر بات اور ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے تو جہاں سے ہٹتی ہے جہاں پہنچتی ہے وہاں بھی خرابی کرتی ہے، پھر ایک خرابی کا تسلسل چلتا ہے۔ اور جسے اعمال صالح نصیب ہوں، بات رکتی نہیں ہے، حیات ہے، چلنا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی طرف گامزن ہونا ہے۔ تو جنہیں یہ اعمال نصیب ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں انہی کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ ربہم، ان کا پروردگار۔ یہاں بھی محتاج ہر کوئی اسی کا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی تب بھی احتیاج مخلوق ہی کی نسبت ہے۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہیں، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ دعا مانگا کریں اپنے اللہ سے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت پر رکھے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ دعا شرف ہم کلامی ہے اور اعجاز ہے مخلوق کا کہ مالک سے اسے اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ تو انہی کا بدلہ یعنی یہ اعمال اختیار کرنے ہیں تو ان کے نتائج مرتب ہوں گے۔ ایک تو وہ نتائج ہیں کہ جو یہاں مرتب ہوں گے۔ آپ کسی سے تلخ بات کرتے ہیں تو پھر اگلا بھی تلخی کرتا ہے۔ آپ کسی سے اچھا پیش آتے ہیں تو اگر اس درجے کا بھی اچھا پیش نہ آ سکے تو وہ کم از کم تلخی سے درگزر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے جو نتائج ہیں، اور جب یہ بنیاد ہو کہ ایمان ہے اور اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، یہ شرف ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا حکم ہمیں نصیب ہے، اس پر جب عمل کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے پیچھے ابھی آپ کو عرض کی تھی نا پچھلے بیان میں، اوصاف کہ جنہیں یہ اوصاف نصیب ہوتے ہیں ان کا جو بدلہ اپنے پروردگار رب، اب مخلوق عالم فانی میں ہو یا اخروی حیات میں، مخلوق محتاج ہے، یہ اصول ہے، بنیاد ہے اور یہ حقیقت ہے۔ تو رب جو ہر طرح کی ضرورت پوری فرماتا ہے ہر پہلو سے، یہ شان ربوبیت ہے، تو ان کا نتیجہ ان کے رب کے لیے یہاں بھی اسی کے محتاج، اور جب یہاں سے زندگی کروٹ لے گی آخرت کو منتقل ہوں گے تو بھی شان ربوبیت ہی سے عطا ہو رہا ہے۔ تو ان کا نتیجہ اللہ کریم انہیں ایسا عطا فرمائیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے تابع نہریں بہتی ہیں۔ اب عموماً تابع جو ہے اس کا مطلب جو ہمیں اردو ترجمے میں ملتا ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زیر زمین نہر ہے، کہ باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہاں تفسیر فرمائی تو وہ تحت کو جیسے اختیار میں ان معنوں میں استعمال فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دنیا میں جہاں سبزہ یا باغات چاہیے ان سے پہلے وہاں پانی چاہیے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں سبزہ پیدا کر سکے، تو پانی کی طرف آپ کو جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل جنت کو
یہ شرف بخشا ہے کہ جو وہ چاہیں ویسا ہو رہا ہے۔ تو وہ جہاں باغ لگانا چاہتے ہیں تو قطع نظر کہ یہ اترائی ہے، چڑھائی ہے، چشمہ ہے، نہیں ہے، پانی وہاں پہنچے گا۔ تو تحت جو ہے وہ ان معنوں میں آتا ہے، تحت یہ نہیں ہے کہ زیر زمین ہے، زیر زمین بھی تو یہاں دنیا میں بھی تو پانی ہوتا ہے نا جی، اور جہاں زمین میں پانی نزدیک ہوتا ہے وہاں کی فصلیں اور ہوتی ہیں، جہاں نہیں ہوتا وہاں اور ہوتی ہیں۔ تو جو تحت کے معنوں میں ہے کہ یعنی جنتی کے اختیار میں ہوگا کہ جو اس کی جگہ ہے، اس کا حصہ یا اس کا پانی جو ہے جہاں وہ چاہے گا وہاں وہ پہنچے گا، یعنی باغات جہاں اہل جنت چاہیں گے وہاں اگیں گے، اور ان کا اگنا جو ہے اس کی جو ضرورت ہے پانی کی وہ وہاں پہنچے گی۔ اب آپ غور فرمائیں، کسی سبزے کے لیے خواہش کا رکھنا یہ آسائش کے حصوں میں چلا جاتا ہے، یہ بنیادی ضروریات کے حصوں میں نہیں آتا۔ اب ہم یہاں رہتے ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سر ڈھانکنے کی جگہ کا ہونا، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ اب اس پہننے میں جو ہم قیمتی لباس اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بنیادی ضرورت کے بعد پھر پرتعیش حصوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو گھر کا یا بسیرے کا ہونا ہے، لیکن اس کو ہم جس درجے پر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو ایک آسائش کا حصہ ہے جس میں بندہ داخل ہو رہا ہے، ضرورت پوری ہو گئی۔ اسی طرح کھانے میں بنیادی اور سادہ غذا ہے، لیکن آپ اقسام گن لیں، یقین مانے مجھے آج اس وقت کے کھانے کی جو اقسام ہیں مجھے نہ معلوم ہے، نہ میں نے ساری کھائی ہیں، اور نہ میں سب کا نام جانتا ہوں، نہ میں نے معلوم نہ کھائی، نام میں نے کہا جانتا، اتنی اقسام ہیں۔ اب ان اقسام کا ہونا، آپ غور فرمائیں کہ کیا یہ اقسام کا ہونا ضرورت ہے یا خوراک کا ہونا ضرورت ہے؟ تو یہ پھر بات آگے چلتی جا رہی ہے۔ اور جب اہل جنت کی نسبت یہ آپ بات دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین نے باغات کی نسبت ارشاد فرمایا، اور باغ کے اگنے میں جو نہر یا پانی کی ضرورت ہے وہاں تک کا پہنچنا، تو بنیادی ضروریات سے آگے جو ایک آسائشی پہلو ہے، یہ آسائش اور ہے۔ یہ جس آسائش میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یعنی میں نے یہ مثال صرف سمجھانے کو عرض کی، بات عرض کرنے کے لیے یہ مثال عرض کی، وگرنہ یہ جو آسائش ہے، ہم جتنا اس میں داخل ہو رہے ہیں اتنا ہمارا امتحان اخروی بھی بڑھ رہا ہے، اور دنیا کے اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ جتنی آسائش میں ہم جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے تنگ دستی جو ہے وہ ہر حیثیت میں جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن مقصد بات عرض کرنے کا ہے، تو لیکن جب یہی بات اہل جنت کی نسبت آپ دیکھیں تو اہل جنت کی ضرورت کی بات نہیں ہو رہی، ان کی آسائش کی نسبت، ان کی سہولت اور ان کی خوشی اور فرد کے نسبت بات ہو رہی ہے کہ جہاں وہ چاہیں کہ باغیچہ ہو، باغ ہو، سبزہ ہو، پانی کا ہو کے لیے حکم ہے کہ تو نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو بنیادی حصوں میں پھر انہیں کیا کچھ عطا ہو رہا ہوگا، یہ تو پھر اضافی حصوں میں بات آتی ہے آسانی کے حوالے سے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو چاہیں گے انہیں میسر آئے گا، ہر طرف سے ان کو سلامتی سلام جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ فرشتوں کی نسبت بیان فرمایا گیا، ذات باری تعالیٰ کی نسبت بیان فرمایا گیا، کتنا بڑا انعام اور احسان ہے اللہ کا۔ تو بخشش ہے اور بغات جن کے تابع نہریں بہتی، خالدین فیہا۔ عالم فانی ہے، جس شے کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ شے اپنے وجود میں فنا ہونے کی نشانی دے گی۔ کسی شے کو بھی دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، وجود کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی تخلیق کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی عمارت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک کاغذ ہے نا کسی کتاب کا، اس کی بوسیدگی اس کے فنا ہونے کے سفر کی شہادت دے رہا ہے۔ انسان ہے نا، اس کی تخلیق ایک بچے کی نسبت ہے، تو اس کا وجود کا بڑھنا اور اس کے وجود پر آثار جو نمودار ہوتے ہیں وہ اس کی فنا کی طرف کا جو سفر ہے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
عمارت تعمیر ہوتی ہے، اس کی بوسیدگی جوں جوں وقت گزرتا ہے اس پر اثر پیدا ہوتا ہے، وہ خود شہادت دیتی ہے کہ وہ گامزن ہے فنا کی طرف۔ اب یہ اصول یہاں ہے، جب اخروی حیات کی بات آتی ہے تو وہ حقیقی زندگی ہے، یہ سایہ ہے، ڈھلتا سایہ ہے، اصل جو وجود ہوتا ہے وہ نہیں ڈھلتا، وہ قائم رہتا ہے، سایہ ڈھلتا ہے۔ تو جب اصل کی بات آئے گی تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جنہیں یہ نعمتیں نصیب ہوں گی وہاں یہ دھڑکا نہیں ہوگا کہ جانے اگلے پل کیا ہے، کوئی دھڑکا نہیں ہوگا، کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی امتحان نہیں ہوگا، بلکہ جو جہاں ہے اسے وہاں ہمیشہ کی ترقی اپنے اپنے مدارج کی نسبت نصیب ہوتی رہے گی۔ یہ ایک جو لقمہ ہے نا کھانے کا، اس ایک لقمے کی جو لذت ہے اس کی ترقی ایک اہل جنت کی نہیں رکے گی ہمیشہ۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ ایک لقمہ جو اہل جنت کھائے گا اس کی جو لذت ہے وہ بہت اعلیٰ ہوگی، لیکن اسی شے کا دوسرا لقمہ جب لے گا اس کی لذت پہلے سے زائد ہوگی۔ اگر مماثلت آ جائے تو پھر پہلے سے زائد کا جو حکم ہے وہ صادر نہیں ہوتا۔ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں تو ایک لذت ہے، پھر کہیں بھوک لگی ہو، شدت و بھوک کی، آپ نے کھانا کھایا پھر بھی لذت محسوس ہو، جوں جوں پیٹ بھرے گا وہ لذت کم ہونا شروع ہوگی۔ لیکن یہ ترقی نہیں ہے، یہ مدارج ایک سطح کے ہیں۔ اب جب اہل جنت کے ایک لقمے کی لذت اور پھر دوسرا لقمہ جو بعد میں لینا اس کی لذت زائد بیان فرمائی ہے، ایک لقمے کی جو لذت ہے اس کی ہمیشہ کی ترقی ہے۔ تو جو اہل جنت کا اپنا ذاتی معاملہ اور کتنی نسبتوں سے معاملہ ہے تو پر غور فرمائے نا کہ ہمیشہ کی ترقی ہے اس کے لیے۔ کتنی دفعہ آپ احادیث سے دیکھتے ہیں ارشاد فرمایا، کتنے پہلوؤں سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جمعے کے دن جب اہل جنت باہر جاتے ہیں تو کیا معاملہ پیش آتا ہے، واپس گھر آتے ہیں تو کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ ہر ایک کی ہر پہلو سے ترقی ہے، وہ اصل حیات ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک ایسا مظہر ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اچھا پھر وہاں یہ دھڑکا نہیں ہے کہ یہاں وقتی ہے، لمحاتی ہے، دنیا کی زندگی کا عجیب امتیاز ہے۔ یہ امتزاج ایسا ہے تو بھی دھڑکا ہے، نہیں ہے تو تڑپ ہے۔ وہ بھائی جو نہیں ہے تو تڑپ سمجھے، جو ہے تو پھر دھڑکا کا۔ اس لیے ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ کا معاملہ نہیں ہے، آج کیا ہے جانے کل کیا پیش ہے۔ تو وہاں کی جو بات ہے کہ پھر کوئی یہ نہیں ہے جسے جیسا نصیب ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ اس سے چھن جائے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی امتحان نہیں ہوگا، اللہ کی عطا ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا کرم ہوگا، اور آسائش کی زندگی۔ بلکہ قرآن کریم نے جنت کی آسائش کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ جنہیں یہ آسائش طلب ہیں، جو چاہتے ہیں تو انہیں محنت کرنی چاہیے۔ مفہوم علی آیت خاص کر رہا ہوں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور فرمایا اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو حصہ ہے نا، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، تو یہ جو گمان ہے کہ از خود ہر شے ہو جائے، دین کی نسبت ہم نے اکثر یہ گمان دیکھا ہے معاشرے میں، دنیا کی نسبت بھی ہے، انہیں عموماً ہم کہتے ہیں یہ سست ہے، یہ قائل ہے، یہ نالائق ہے۔ وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اپنی سوچوں میں محل تعمیر کرتے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے۔ گفتگو سنے تو بندہ سمجھتا ہے کہ ان سے عقل مند اور سمجھدار کوئی بندہ نہیں ہے، اور دنیا کے حالات اور ان کے معاملات دیکھیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ ساری تنگی جو ہے اسے نظر نہیں آ رہی کہ اس کے اپنے اعمال ہیں خرابی پیدا کر رہا ہے، اور باتوں میں لگا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، عمل کرے گا تو پھر کچھ چیز
تعمیر ہوگی یا بہتری ہوگی، لیکن وہ بیٹھا۔ اور جب آخرت کی جو بات فرمائی جا رہی ہے تو یہاں یہ سمجھنا کہ دینی معاملہ جو ہے یہ بس خیر ہے، خود ہی ہو جائے گا، اللہ بڑے غفور رحیم ہے، معاف فرما دیں۔ اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد ضرور جو ہے وہ اختیار کرو، اس میں کمی واقع نہ ہو، لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، اللہ کے حقوق خیر ہے وہ تو معاف فرمائے۔ جس کا تعلق ماندہ نہیں ہوگا اس کے سامنے مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ جس کا بنیاد سے تعلق نہیں ہے وہ تو ایک ٹوٹی پتنگ ہے، کبھی جھاڑ میں گرے گی، کوئی پانی میں گرے گی، کوئی گندگی کے ڈھیروں پر گرے گی، وہ تو جہاں ہوا اسے پٹک دے وہاں جائے گی۔ تو جو وہ بنیاد ہے وہی انسانیت بھی سکھاتی ہے، اور وہی لوگوں کے جو حقوق ہیں بندے کے ذمے جو فرائض کی نسبت سے ہیں ان کے ادا کرنے کی توفیق کا سبب بنتی ہے۔ تو جب آخرت کی بات آئے گی تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دارالعمل ہے، از خود نہ ہو جائے۔ روز تقریباً کوئی نہ کوئی ایک ای میل، 2 ای میل روز ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ لکھا ہوتا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، ذکر نہیں ہو پاتا، آپ دعا کر دیں۔ کھانے کے لیے کوئی نہیں کہا کہ کھانے کے لیے دعا کر دیں، پہننے اوڑھنے کے لیے کوئی نہیں کہا کہ دعا کر دیں، دنیا کے امور کے لیے کوئی نہیں کہا کہ دعا کر لیں کہ نہیں ہو رہی، نہیں پڑھی جا رہی، نماز نہیں پڑھی جا رہی، نہیں ہو رہا، ذکر نہیں ہو رہا۔ تو مجھے روبرو جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے تو میں اکثر اس سے پوچھتا ہوں کہ کھانا کھایا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، تو میں نے کہا نماز ہی نہیں پڑھی جاتی۔ تو نا ایک غلطی ہے، اس غلطی کو ماننے کی بجائے ایک ایسا پردہ قائم کرنا یہ ہو نہیں پا رہا، کر نہیں رہے یا ہو نہیں پا رہا۔ ایک غلطی ہے پھر اس کو مانا بھی نہ جائے تو پھر وہ کتنا بڑا سوال ہو جائے گا، غلطی کتنی گنا بڑھ جائے گی۔ تو دنیا جب عمل ہے، دیکھو نا یہ فرمایا جائے نعم اجر العاملین، تو یہ جو مخلوق کے لیے دنیا ہے یہ بدل تو وہاں ہے، لیکن اس بدل کی نسبت یہاں جو حصہ ہے وہ عمل کا ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ احکامات دین پر عمل پیرا ہونا یہ ذمہ داری ہے۔ آپ جب ترجمہ بالعموم دیکھیں گے تو یہ سارے پہلو اس میں داخل ہیں، اس سے زائد داخل ہیں، لیکن ہم صرف آب عطا دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ انہی کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور باغات جن کے تابع نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا جائے۔ ہم نے اگر اس کو یہ لینا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرماتا ہے، اس کی شان ہے، حب العفو، اسے تو محبوب ہے معاف فرمانا، معاف فرمائے گا، میرے اعمال کی کیا ضرورت، دنیا گزر گئی چلے گئے ہو۔ لیکن جو گزارشات میں پیش کرتا آ رہا ہوں، ایک ایک بات جو میں نے عرض کی ہے کیا وہ اس حکم کے تحت داخل آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو جب ہم نہ سمجھنا چاہیں تو بھائی نہ سمجھو، نہ کرو عمل، اس کے نتائج ہوں گے، اس کا مواخذہ ہوگا، وہ بھگتنا پڑے گا، اس میں سے گزرنا ہوگا۔ اور مخلوقات میں جو احسن التقویم جسے اللہ نے فرمایا ہے، اشرف الخلق جسے پیدا فرمایا ہے، اس کے پاس یہ ادراک ہے کہ حق اور باطل کو سمجھ سکے۔ وہ آخرت دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ نہ دیکھے، دیکھنے سے زائد اس کی جو ایمان ہے اس پر مضبوطی قائم ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، غلطی لگ جاتی ہے کہ سمجھتے ہیں فلاں بندہ ہے، جب قریب ہوتے ہیں تو سمجھ آتی ہے یہ وہ بندہ نہیں ہے، تو دیکھتے ہوئے غلطی لگ جاتی ہے۔ ایمان، جن حصوں کا ایمان بالغیب ہے وہ دیکھ نہیں رہا، لیکن دیکھنے سے زیادہ اسے پختہ یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی احکامات ہیں، کلمہ طیبہ نصیب ہے تو جو بنیادی عقائد ہیں ان کا یقین، پھر جو اعمال ہیں ان میں عبادات ہیں، ان میں معاملات ہیں، یہ ساری ہماری ضرورت ہے
کسی کا اسلام پر، کسی کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی کا ذات باری پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بات عرض کی گئی تو قرآن نے جواب دیا ہے، میرے حبیب یہ انہیں فرما دیں کہ یہ جو ایمان لانا ہے ان کا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس میں اس کی اپنی بھلائی ہے، اور اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اسے صاحب ایمان ہونا عطا فرما رہا ہے۔ ان باریکیوں کی سمجھ نہیں آتی۔ جب سمجھ نہیں آتی تو جن حصوں سے سمجھنے کے قابل ہونا ہے ان کا بھی ہم انکار کر دیتے ہیں۔ تصوف کو ہم کہتے ہیں یہ ڈھونگ ہے۔ پر اسی طرح جن کو اسلامی احکامات سے تکلیف ہے وہ کہتے ہیں یہ تو حکم ہی بڑے سخت ہیں۔ لیکن کسی کے انکار سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت رہتی ہے۔ ہم چلاتے رہیں کہ باہر اس وقت رات ہے، تو کیا باہر رات ہے؟ سارا یہ ہم اکٹھے جو بیٹھے ہیں خانہ خدا میں، ہم سب مل کے کہیں گے جی نہیں باہر رات ہے، تو کیا رات ہو جائے گی؟ حقیقت نہیں بدلتی، اس کے اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم سارے کہیں باہر رات ہے تو جی آرام سے بیٹھتے ہیں، تو جتنے کام کا نقصان ہمارا ہوگا وہ تو ہوگا۔ تو جب بات آئے گی دنیا کی تو یہ دارالعمل ہے، رب العالمین ادھار نہیں لگتا، یہاں بھی عطا فرماتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی اسی کی عطا سے ہے۔ اللہ کریم یہ حق سمجھنے کی توفیق دے، حفاظت الہیہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔